اللہ پاک کے پاس ہر طرح کی عزت، ہر طرح کی شان، ہر طرح کا مقام وہ اللہ پاک کے پاس ہے۔ اس پر میں نے آیات سنا دی تھی، جن میں ایک ہے ان العزت للہ جمیعا، سب عزتیں اللہ پاک کے پاس ہیں۔ اور پھر اس نے آل عمران میں فرمایا کہ میں جسے عزتوں والا بنا دوں وہ بھی عزتوں والا ہے۔ اب ذرا سمجھنا ہے، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی چیزوں کو عزتوں والا بنا دیا، کئیوں کی تعظیم اللہ پاک نے آپ کے ذریعے سے ہمیں واضح کروائی، یہ بھی تعظیم، یہ بھی تعظیم والی، یہ بھی تعظیم والی۔ اس کا بیان بھی میں نے پچھلے جمعہ میں ذکر کر دیا تھا، جس طرح حجر اسود کا میں نے ذکر کیا تھا۔ تو اب ذرا سنیے گا بڑے تحمل کے ساتھ، ہمارے اسلام کا جو مین سب سے بڑا اسلام کا دین اسلام، سارے دنیا کے اندر اگر اس وقت کوئی سچا دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور دین اسلام کا سب سے بڑا تعارف، سب سے بڑا دستور، سب سے بڑا منشور وہ قرآن عظیم ہے۔ قرآن عظیم اللہ پاک کی کتاب، ٹھیک ہے جی، ہدی للمتقین اور ہدی للناس، ساروں کے لیے ہدایت ہے۔ اور قرآن عظیم نے جو اپنا منشور، دستور اور اسلوب اپنایا ہے، طریقہ اپنایا ہے، قرآن عظیم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ میرے نزدیک اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کیا تو قرآن پاک یہ فرما رہا ہے کہ میرے نزدیک، قرآن پاک کے نزدیک اس کائنات میں اس بندے کا اسلام معتبر ہوگا، اس بندے کا ایمان معتبر ہوگا، اس بندے کے باقی سارے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات، افعال، نیک اعمال اس بندے کے معتبر ہوں گے جس کے دل میں ادب اور تعظیم مصطفیٰ علیہ السلام موجود ہوگی۔ سارے قرآن پاک کا مین نچوڑ خلاصہ یہ ہے کہ بندہ دنیا جہاں میں کتنا بڑا کام کیوں نہ کر لے، اگر رتی بھر بھی حضور اکرم علیہ السلام کی ذات اقدس سے کمی کا معنی پایا جاتا ہے، اس کا ذرہ چاہے پہاڑ ہو چاہے ذرہ کوئی قبول نہیں۔ اس کی چند آیات میں آپ کے سامنے بھی یہ پیش کروں گا۔ اس وقت میرے مد نظر تقریباً 25 آیات طیبات ہیں قرآن عظیم کی، جن میں سے پہلی آیت سورہ البقرہ کے اندر پہلے ہی پارے میں ارشاد باری تعالیٰ موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعینا، راعینا کا لفظ نہ بولو، بلکہ تم یہ کہو انظرنا، کیا کہو انظرنا، اور واسمعوا، پہلے سے ہی توجہ سے سنو۔ یہ ہوا یہ تھا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واعظ فرما رہے ہوتے تو آپ کے واعظ کے دوران اگر کسی صحابی نے لفظ کو دوبارہ یاد کرنا ہوتا، دہرانا ہوتا، تو انہوں نے عرض کرنی اشارے سے، حضور علیہ السلام اس طرف متوجہ ہونے، تو انہوں نے عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راعینا، ہماری رعایت فرمائیے۔ مطلب تھا کہ دوبارہ سے ذرا ارشاد فرما دیں۔ یہاں صحابہ جو معنی مراد لے رہے تھے وہ ادب و احترام والا تھا، لیکن اسی لفظ کو بگاڑ کر کہنا شروع ہو گئے تھے یہودی، اور وہ کہتے تھے اس کو تھوڑا سا نا عین کو لمبا کر کے راعینا، اور راعی کا اگر معنی بیان کریں تو اس کا معنی ہوتا ہے ہماری بکریاں چرانے والا۔ تو مفہوم وہ یہ دیتے کہ یہ ہمارا معاذ اللہ نوکر ہے، ہمارا خادم ہے، ہمارے ماتحت ہے، جس طرح ہم غلام چراتے تھے بکریاں، تو وہ کہتے راعینا، یہ لفظ کو بگاڑ دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا کہ اے ایمان والو، میں تمہیں منع فرما رہا ہوں کہ تم لوگوں نے راعینا کا لفظ ہی نہیں بولنا، ان کو راستہ ہی نہیں دینا۔ یہ اس کے 5-6 معنی ہیں، میں صرف ایک سنا رہا ہوں وقت کی مناسبت سے، بلکہ تم یہ کہا کرو، اور اللہ پاک نے وہ لفظ سکھایا، ورنہ تم نے یہ کہنا ہے انظرنا، انظرنا، انظرنا کا مطلب ہے ہماری طرف نظر رحمت فرمائیے، ذرا ہمارے حال پہ نظر فرمائیے، نظر فرمائیے، نظر فرمائیے۔ اور یہ ایسا صیغہ، ایسا لفظ ہے جو صرف ایمان والا بول سکتا ہے، بے ایمان یہ بندہ یہ لفظ بول ہی نہیں سکتا، سچی بات ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں تمہیں لفظ سکھا رہا ہوں، جب اپنے میرے حبیب علیہ السلام سے بات کرو تو انظرنا کہا کرو، اور فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یہ کافر لوگ جنہوں نے یہ لفظ بگاڑا ہے راعینا،
فرمایا ان کافروں کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کر دیا ہوا ہے جنہوں نے یہ لفظ بگاڑا. ایک آیت مبارکہ یہ آ گئی. تو مطلب آقا پاک علیہ السلام سے بولنے کا جو ادب ہے، بات کیسے کرنی ہے، وہ کون سکھا رہا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک له. یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے گا، میں اس پر ایک بات آپ کے سامنے مزید عرض کروں گا. ایک دوسری آیت مبارکہ بالکل انہی یہودیوں کا انداز بیان ہوا. من الذین، وہ جو پہلی آیت تھی وہ ہے سورہ البقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 104، اور یہ جو آیت میں سنا رہا ہوں یہ ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 46. فرمایا اللہ پاک نے، لمبی آیت ہے میں اس میں مختصر پڑھتا ہوں. من الذین ھادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ. فرمایا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، وہ کلمات کو تحریف سے ادا کرتے ہیں، بدلتے ہیں، بگاڑ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم نے سن لیا لیکن ہم مانیں گے نہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ بس بات کر لیجیے، آپ کیجیے، آپ کی نہ سنی جائے گی، اور اوپر سے جو رائنا کا لفظ ہے اس کو زبان میں کھینچ کر ٹیڑھا کر کے ادا کرتے ہیں. وطعنا فی الدین، اور دین میں تانا دینا چاہتے ہیں. تو فرمایا کاش، اللہ پاک فرماتے ہیں قالوا سمعنا، کاش کہ یہ کہتے سمعنا، حضور ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے اپنا سر اطاعت کے لیے جھکا دیا. حضور پاک سے یہ کہتے سمعنا واطعنا واسمع. حضور آپ ذرا سنیے تو صحیح ہماری بات، وانظرنا، اور ہمارے حالوں پہ ذرا نظر رحمت تو فرمائیے. اللہ پاک فرما رہے کہ انظرنا، اگر یہ یہودی کہہ دیتے لکان خیرا لہم، تو فرمایا کائنات کی خیر میں ان کو عطا فرما دیتا. اللہ پاک فرماتے ہیں. اب ہم وہ ایک لفظ بولتے ہیں حضور علیہ السلام کے ساتھ جب کے لیے مولانا جنگی رحمہ نے بولا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا. یہ قرآن پاک ہے. اسمع، اللہ پاک فرماتا ہے کاش کہ یہ یہودی کہتے اسمع، اور کاش یہ یہودی کہتے انظرنا، تو میں ان کو خیر دے دیتا. مولانا جامی فرماتے ہیں یہودیوں نے نہیں کہا، لیکن ہم مسلمان اللہ پاک کی اس چاہت کو پورا کریں گے، اور ہم کہیں گے یا رسول اللہ انظر 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 حالنا، یا حبیب اللہ اسمع. سورہ النساء آیت نمبر 46. اسمع یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا. ہم جو کہنا چاہ رہے ہیں حضور وہ ہمارا ذرا سماعت فرما لیجیے، ہمارے حالوں پہ نظر رحمت فرمائیے. ہم پریشانی کے اندر ہیں، اننا یا اننی فی بحر غم مغرق، ہم تو غموں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. خذ یدی، حضور رحمت فرما کے نظر فرما کے ہمارے ہاتھوں کو ذرا اپنے دست اقدس میں تھام لیجیے، ہمیں تھام لیجیے، ہمارے بیڑے کو پار لگا دیجیے. اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقانا. یہ جو ہماری مشکلیں ہیں آپ نظر فرما کر ان کو دور فرما دیں. اللہ پاک فرماتے ہیں اگر یہ انداز میرے حبیب سے سماعت کے ساتھ یہ کرتے تو فرمایا خیر تو میں نہیں دینی نا. حضور پاک کی طرف سے اگر رہنمائی ہو رہی ہے تو خیر کس نے دینی ہے؟ اللہ پاک. میں نے اس پہ پچھلے جی میں بڑی تفصیل سے بات کی تھی. خیر کہاں سے آنی؟ اللہ پاک کی طرف سے. میں خیر فرما دیتا اگر یہ میرے حبیب کا ادب کرتے، اگر میرے پیارے حبیب کا ادب کرتے میں خیر میں ان کو عطا فرماتا، وہ اکرم، اور ان کو سیدھا راہ عطا فرما دیتا. لیکن انہوں نے ادب نہیں کیا. تو اب سنیے، ولیکن جب ادب نہ کیا تو لعنہم اللہ بکفرہم، ادب نہ کرنے کی وجہ سے یہ کافر ہو گئے، اور ان کے کفر کی وجہ سے اللہ پاک نے ان پر میرا ہمیشہ لعنت فرما دی. لعنہم اللہ، لعنت ڈال دی ان پر. اس کا مطلب واضح ہو گیا. پہلی آیت کو بھی ذہن میں رکھیے، وہاں بھی آیا کہ جو لفظ کو بگاڑتے ہیں تو اینڈ میں فرمایا للکافرین، اور یہاں بھی فرمایا انہوں نے لفظ بگاڑے تو کفر کر دیا. اور دونوں کو ملا کر ہم رزلٹ یہ نکالیں گے کہ جو شخص پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں کسی بھی لحاظ سے کمی والے لفظ بولے، بے ادبی والے لفظ بولے، گستاخی والے لفظ بولے، قرآن پاک کی آیت کے مطابق اگر پہلے مومن مسلمان تھا تو وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے. یہ دونوں آیات طیبات بتا رہے ہیں. اس سے مزید میں ابھی بات کروں گا انشاءاللہ. ایک تیسری آیت ذرا سنیے. فرمایا اللہ پاک نے حضور اقدس علیہ السلام اس محفل میں تشریف فرما ہوتے تھے
اس مجلس میں جہاں پر آقا پاک تشریف فرما ہو، تو حضور علیہ السلام کی اس محفل کا بھی ادب اللہ پاک نے سکھایا ہے۔ فرمایا سنو انما المؤمنون، اللہ پاک ڈگری جاری فرما رہا ہے، فرمایا مومن ہے ہی وہ الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جنہوں نے کلمہ پڑھا اللہ پاک کا اور رسول علیہ السلام کا، پھر وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، جب حضور پاک کے ساتھ ہیں، عَلَىٰ أَمْرٍ جامع، کسی بھی جگہ پر جامع ہو کے بیٹھے ہو، جمع ہو کے بیٹھے ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، تو ایمان والا وہ ہوگا لم یذهبوا، وہ وہاں سے اٹھے گا ہی نہیں، ایمان والا وہاں سے اٹھے گا ہی نہیں، جائے گا نہیں، حتی یستأذنوا، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام سے اجازت طلب کر لیں گے۔ حضور علیہ السلام کی محفل کو بغیر اجازت کے جو جان بوجھ کر چھوڑ کے نکل جائے گا، اللہ پاک فرماتا ہے اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام بیٹھے رہتے ہیں، آواز ہو رہا ہے، حضور پاک علیہ السلام صحابہ بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کو حاجت آئی، پریشانی، صحابہ بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کو زیادہ ہی پریشانی ہوئی تو تھوڑی سی گردن بلند کر کے اشارہ دینا۔ حضور علیہ السلام دلوں کے ہاتھ سے واقف ہیں، آپ سمجھ جایا کرتے تھے، آپ نے اشارہ فرمانا، کوئی حاجت کے لیے کسی کو پیشاب وغیرہ ضروری حاجت ہوتی تو پھر ان کو اجازت چلے جاتے۔ تو اللہ پاک نے آپ سے بولنے کا ادب سکھایا، آپ کی ذات اقدس کو مخاطب کرنے کا ادب سکھایا، آپ جس محفل میں موجود ہوں اس محفل میں بیٹھنے کا اور وہاں سے اٹھنے کا اللہ پاک نے ادب سکھایا ہے۔ ذرا یہ انداز دیکھیے گا، ہمارے دنیا جہاں کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا، چھوٹے، وہ بڑوں کا ادب سکھاتے ہیں۔ یہاں آپ کسی بڑے سے ملنے کے لیے جائیں گے تو چھوٹے کہیں گے بھائی بڑی بار گئے، دھیان سے کرنا۔ شاگرد اپنے استاد کا ادب سکھا رہا ہوگا، مرید اپنے پیر کا ادب سکھا رہا ہوگا، پھر دھیان سے جانا، بڑے سے مخاطب ہونے والے۔ یہاں تو یہ سیاسی لوگ وہ بڑے بڑے مشیروں کے ادب سکھا رہے ہوتے ہیں، کوئی بڑے سیٹ آدمی ہے، دھیان سے بات کرنا، وہاں کو الٹا پلٹا لفظ نہ بول بیٹھنا۔ یہ جو ججز حضرات بیٹھے ہیں عدالتوں میں، وہاں عدالت میں پیش کرنے سے پہلے وہ وکیل حضرات کو سارے سکھا رہے ہوتے ہیں، وہاں گریبان بند کرنا، بڑے ادب سے کھڑا ہونا، یہ الٹی پلٹی حرکت نہ کرنا۔ ایک ٹانگ پہ مجھے ایک دوست نے بتایا کھڑا نہیں ہونے دیتے، اسٹائل سے نہیں کھڑا ہونا، کہتے ہیں ایسے ایسا نہیں کرے، سیدھے کھڑے ہو۔ یہ عجب ہماری دنیا کا سسٹم ہے کہ چھوٹے بڑوں کی بارگاہوں کا ادب سکھاتے ہیں، جو عام چل رہا ہے، لیکن یہاں انداز اس کے برعکس ہے۔ یہاں کیا ہے؟ ذات ہے پیارے نبی کریم علیہ السلام کی، محفل ہے پیارے نبی کریم علیہ السلام کی، نام لینا ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، لیکن سارے آداب اللہ وحدہ لا شریک سکھا رہا ہے۔ خبردار ہے ایمان والو، خبردار، اگر بچنا ہے تو میرے حبیب علیہ السلام کے سامنے اس انداز میں پیش ہونا، بولنا اس انداز سے۔ جب وہ موجود ہوں، سورہ الحجرات میں فرمایا آواز اونچی مت کرنا، آواز بھی اونچی مت کرنا، سب عمل ضائع ہو جائیں گے تمہارے۔ کیا شان ہے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں ایک آیت اور سن لے، ویسے میں نے عرض کیا 25 آیات ہیں، لیکن یہ آیت مبارکہ رسول میں نے 2 جمعے پہلے بھی یہ سنائی تھی، لا تجعلوا دعاء الرسول، فرمایا میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بلاؤ تو ایسا انداز نہ اپنانا، لا مت اپنانا ایسا انداز، کا دعا عبادکم بعدا، جیسے تم ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو، ایک دوسرے کا نام لے لیتے ہو، شفیق صاحب، اشرف صاحب، غلام مصطفیٰ صاحب وغیرہ وغیرہ، اپنا نام لے لو۔ خبردار، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک فرماتا ہے ایسے نہ بلانا جیسے آپس میں دوسرے کو بلاتے ہو، تو پھر کیسے بلائیں؟ اس کی کوئی بھی تفسیر اٹھا لیجیے، یہ ہے سورہ النور آیہ مبارکہ نمبر 63، کوئی بھی تفسیر لے لیجیے۔ اور جب میرے حبیب علیہ السلام کو بلانا ہو، مخاطب کرنا ہو، تو کہا کرو یا رسول اللہ، کیا کہا کرو؟ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ یہ اس طرح سے بول کر میرے پیارے حبیب علیہ السلام کو بلایا ہو۔ اعلیٰ حضرت نے اس پر پورا ایک رسالہ تعبیر فرمایا، اللہ پاک نے پورے قرآن پاک کے اندر پیارے نبی کریم علیہ السلام کو نام لے کر ڈائریکٹ مخاطب کوئی نہیں کیا ہوا، یا محمد نہیں فرمایا، یا احمد فرمایا ہی نہیں ہے۔ باقی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ اور طرح کا ہے، وہاں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، حضرت نوح علیہ السلام، باقی انبیاء علیہ السلام، لیکن جب آقا پاک علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، خطاب فرمانا ہوتا ہے، تو وہاں اللہ پاک فرماتا ہے یاسین، طٰہٰ، یا ایھا المزمل،
یا ایھا المدثر یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا۔ اللہ پاک خود یہ سکھا رہا ہے کہ جب میں رب رحمان ہو کے اتنی محبت اور پیار فرما رہا ہوں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو تمہیں بھی سکھا رہا ہوں ایسے نہ بولتے رہنا یا محمد یا محمد یا محمد اے محمد۔ خبردار اگر ایسا بولے تو کہ میں صرف سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں یہ لفظ، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ایک بندہ جب بے باک ہو جاتا ہے نا، دھیان نہیں کرتا، وہ پھر ایسے کہہ دیتا ہے نام لے کر۔ میں نے ایک بندے کا بیان سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ محمد پاک نے یہ فرمایا ہے، بس محمد پاک نے، محمد پاک اتنے لفظ بول، جب محمد یہ فرما رہے ہیں استغفر اللہ، ایسے نہ جب اس لفظ بولا تو ایسے دل میں ایک بار کھچتی ہے کیا بول رہے ہیں۔ اپنے واز کو چپکانے کے لیے ہم جن کی پاک ذات کا سہارا لیتے ہیں، ان کا نام لیتے ہوئے بھی اس طرح سے بے ادبی کا انداز بنایا جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا خبردار ایسا مت بلانا۔ سورہ نور آیت بارہ نمبر 63، لا تجعلوا، مت ایسے انداز بنا لینا۔ اور ایک جگہ پر فرمایا، یہ سورہ الانفال 9واں سپارہ، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، فرمایا تمہاری ذمہ داری ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری آواز مبارک پر کان لگا کے رکھو، جب بھی وہ تمہیں بلائیں، تم جیسی بھی حالت میں ہو، جب بھی وہ تمہیں بلائیں فوری طور پر ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ ان کی آواز مبارک کا بھی دھیان رکھنا ہے، بلاوے میں بھی لیٹ نہیں کرنی، حاضری میں دیر نہیں کرنی۔ یہ صحیح بخاری شریف میں 2 جگہ پر روایت ہے، حضور علیہ السلام تشریف لائے، ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دی، یا ابی، انہوں نے اپنی نماز جاری رکھی، سلام پھیرا، گئے، سلام عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں بلا رہا تھا تو آپ آئے کیوں نہیں؟ عرض کی حضور میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کتنا بڑا فرض ہے اسلام کا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نے اللہ پاک کا یہ فرمان نہیں پڑھا کہ جب بھی میں بلاؤں تو فوری حاضر ہو جاؤں؟ حضور میں غور ہی نہیں کر سکا، میں کیا تو نے یہ فرمان نہیں پڑھا اللہ پاک کا میں جب بھی بلاؤں تو فوری آؤں؟ اس کی حضور معافی چاہیے، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، تو میں دھیان کرنا، دھیان کرنا۔ اللہ حضرت نے اسی پر فرمایا کہ بس ثابت ہوا جملہ فرائض شروع ہے بعد میں ہے، اصل اصول تعظیم اور غلامی استاد ورگی ہے، اصل غلامی اور اصل تابعداری حضور علیہ السلام کی ہے۔ جب حضور علیہ السلام کا ادب و احترام تعظیم ایمان آپ پر پورا ہو جائے گا، جب ہم کہتے ہیں توحید و رسالت، توحید و رسالت، توحید و رسالت کا مقام سب سے آگے ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ احکام معاملات سب پیچھے آتے ہیں، اصل اصول توحید کے بعد اگر سب سے بڑا نمبر آتا ہے تو پیارے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے۔ اب ذرا خلاصہ سنیے گا ان ساری آیات طیبات کا، یہ اینڈ میں کر رہا ہوں کہ 3 جمعے سے میں نے یہ موضوع چلایا ہوا تھا ادب و احترام کے حوالے سے۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے جس چیز کی بھی نسبت ہوئی ہے نا، اللہ پاک نے اس چیز کو بھی عزت و مالا بنا دیا ہے۔ آل کی تعظیم کرو، آل کی تعظیم، ترمذی شریف کی روایت فرمایا آل کی تعظیم کرو میری وجہ سے، تو میری آل ہے۔ صحابہ کا ذکر ہوا، فرمایا میرے صحاب کا ادب کرو میری وجہ سے، تو میرے صحاب ہیں، میرے شاگرد ہیں، انہوں نے مجھے دیکھا ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ بڑا واضح فرمان آپ نے جاری کیا، فرمایا تم بعد والے اگر پہاڑوں کے پہاڑ بھی خیرات کر ڈالو، سونے کے پہاڑ اگر تم خیرات کر ڈالو تو فرمایا تمہاری وہ خیرات میرے صحابی کی ایک مٹھ کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ میرے لوگ ہیں، انہوں نے مجھے دیکھا، میرے پاس بیٹھے، میرا ادب کیا، انہوں نے تعظیم سکھائی ہے۔ ساری امت کو، بعد والوں کو قرآن دیا ہے تو ان اصحاب اور آل نے دیا ہے، ساری امت کو اگر اسلام دیا ہے تو انہی اصحاب اور آل نے دیا ہے۔ جس کی نسبت ہوئی حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ، وہ بھی عظمت والے، وہ بھی تعظیم والے، وہ بھی احترام والے۔ جگہ کی نسبت ہوگی، خانہ کعبہ کی نسبت ہوئی، شہر کی نسبت ہوئی، لا اقسم بہذا البلد، اے میرے حبیب وانت حل بہذا البلد، فرمایا جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھا،
آپ نے جہاں قدم رکھ دیا میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں، آپ کے قدم مبارک لگنے کی وجہ سے فرمایا میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں۔ مفسرین نے لکھا جب تک آپ حرم میں رہے، مکہ پاک میں رہے، تو وہاں آپ کے قدم مبارک لگتے رہے، اللہ پاک کا کلام ادھر متوجہ رہا، اے میرے حبیب آپ یہاں رہو گے تو مجھے اس شہر کی قسم، جب آپ نے ہجرت فرمائی مدینہ پاک تشریف لائے، قدم مبارک یہاں لگ رہے ہیں، اے میرے حبیب اب آپ کے قدم مبارک یہاں لگ رہے ہیں تو میں مجھے اس شہر کی قسم۔ پھر آگے باتیں بیان کی اور بہت آگے کی وساطیں اپنے صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، سبحان اللہ، یہ تو میں چیزوں کی نسبت بات بیان کر رہا ہوں، اور ذات کے لحاظ سے تو اللہ پاک نے ذرا بھی ہمیں ہلنے نہیں دیا، سب کو سکھایا خبردار میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا بھی ادھر ادھر ہو گئے سب کچھ تمہارا برباد ہو جائے گا۔ ان ساری آیات کی روشنی میں اب شروع سے اب تک امت کا یہ اجماعی عقیدہ اور نظریہ چلا رہا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمہ لکھتے ہیں، فرمایا کہ سب جان لو، میں اردو پڑھ رہا ہوں عربی چھوڑ رہا ہوں، فرمایا کہ سب جان لو، ساری امت کا شروع سے آخر تک اس پر اتفاق ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہو یا آپ سے قبل جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں ان میں سے کسی کی بھی ذات اقدس ہو، تو ایمان کے وعدہ سے فرمایا کہ کسی بھی پاک نبی علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کفر ہے، بے ادبی کفر ہے، اگر پہلے مسلمان ہوا تو وہ بندہ بے ادبی کرنے کی وجہ سے کافر ہو جائے گا، اور یہ بے ادبی جان بوجھ کر کرے یا کہے کہ نہیں مجھ سے بھول کر ہو گئی، دونوں صورتوں میں ہی کفر ہے۔ اس میں علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، بلکہ ایسے شخص کے کفر پر علماء اور امت نے اتفاق کرا۔ قرآن عظیم 10ویں پارے میں ایک آیت لکھی، اگر آپ مجھے ایک منٹ دیکھیے گا قرآن پاک بڑی تیزی سے، 10ویں پارے میں آیت لکھی ہوئی ہے، مدینہ پاک میں بندہ تھا جس نے ایویں ہاسے میں مزاق میں ایویں کہتا جی میرے کو ایک لفظ نکل گیا، کہتا میں بس ایویں لفظ بول بیٹھا مزاق نہیں، سیریس نہیں بولا۔ یہ بھی آج کل میں آپ بھائیوں کو بتا رہا ہوں، یہ ہمارے کئی لوگ جو ڈرامہ کرنے والے، اسٹیج ڈرامہ کرنے والے، یہ فرشتوں کی ذاتوں پر اسلام کے جو شاعر ہیں ان شاعر پر ایسے ایسے لفظ بول جاتے ہیں کہ اگر ان کو لا کر کھڑا کیا جائے شریعت عدالت کے شریعہ عدالت میں ان پر سخت سے سخت حکم لگ جائے۔ جب بھی زبان ہم نے کھولی میرے پیارے بھائیوں تو بڑے سوچ سمجھ کر بڑے ادب و احترام کے ساتھ اس بندے نے جب لفظ بولے نا ایویں، اور کہتا ہے کہ جو میں تو بس مذاق کر رہا تھا، ایویں میں نے یہ لفظ بول رہے ہیں۔ یہ ہے سورہ التوبہ آیت نمبر 65، اور سے سنیے گا میرے پیارے بھائی، ہمارا اسلامی ہمارے ملک کے اندر ایک قانون بنا ہوا ہے 295 سی، 295 اس کی شق اے شق بی شق سی، یہ جو شق سی ہے 295 سی یہ خاص کر ہے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے طرف، اور اسی کے متعلق ساری امت کہہ رہی ہے کہ اس شق کو خبردار اگر کسی نے کوئی لفظ بولے تو یہ بہت ریڈ زون ہے ہمارے لیے۔ کیوں؟ میں نے 25-26 آیات کے بار بار گزارش کر رہا ہوں۔ اسی طرح 298 کی جو شقیں ہیں یہ ساری مذاہب کے متعلق ہیں، پہلے مذہب ہوئی۔ اب یہ ذرا سنیے، وہ بندہ لفظ بول رہا تھا الٹے پلٹے، اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ ذرا ان سے پوچھیں یہ لفظ کیوں بولتے ہیں حضور پاک کی ذات کے متعلق، اسلام کے متعلق، اللہ پاک کی ذات کے بارے میں؟ وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ ایسا کیوں کہا انہوں نے، لَيَقُولُنَّ، تو یہ آگے سے کہیں گے إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو ایسے ہی ہنسی کھیل میں بات کر رہے تھے، ہم نے سیریس تو کیا ہی نہیں ہے، یہ بے ادبی غصہ بھی ہم نے وہ سیریس کی، ہم تو ہمیں ہنسی لگے ہوئے تھے، مذاق میں بات کر رہے تھے۔ سنیے، قل، اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب جب یہ کہتے ہیں نا ایویں لگے ہوئے تھے تو قل، آپ ان سے فرمائیے اب باللہ و آیاتی و رسولی، کیا یہ ہنسی مذاق کرنے کے لیے تمہیں اللہ پاک کی ذات ملی؟ ہنسی مذاق کرنے کے لیے اللہ پاک کا قرآن ملا، یا ہنسی مذاق کرنے کے لیے اس کے پیارے رسول ملے؟ اب باللہ و آیاتی و رسولی، کیا اللہ پاک کے دین کا مذاق بناؤ گے؟ دین اسلام، آیات طیبات اور رسول اکرم کا مذاق بناؤ گے؟ قل، فرماؤ ان سے، یہ کہتے ہیں کہ ہم ایویں لگے ہوئے، تمہیں پتہ نہیں ہے کس ذات کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ ساری دنیا کائنات کا ملجا و ماوا اللہ پاک کی ذات اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ تم تستہزئون، تمہیں یہ مذاق و ٹھٹھا، یہ کھیل تماشا تمہیں اللہ پاک کی ذات کے ساتھ کرنا ہے؟ آیات طیبات تو اور رسول پاک کے ساتھ کرو گے؟ سورہ التوبہ آیت نمبر 65، آیت نمبر 65، یہ قرآن پاک ہے میرے پیارے بھائی۔ آج کل ہمارے لوگوں کو بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے ان چیزوں سے آگاہی کی کہ بھائی ہم جب بھی بولیں، جس بندے کا دل کرتا ہے وہ اٹھتا ہے، وہ اسلام کے بارے بولنا شروع ہو گیا، قرآن کے بارے بولنا شروع ہو گیا، اللہ پاک کی ذات کے بارے، رسول اکرم علیہ اسلام کے بارے۔ پھر بعد میں کہتے ہو میں تو پتہ ہی نہیں کہ ایڈی بڑی بات ہے، تیری پتہ نہیں اللہ کے بندے تو پہلے سیکھ لے، سمجھ تو صحیح کس ذات کے بارے میں بول رہا ہے۔ اللہ پاک نے بے بہا ادب سکھایا، اس لیے میں نے یہ ساری بات سنائی اسی روح البیان سے کہ ساری امت کا اس پر اجماع ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے میرے پیارے بھائیوں، وہ جو 3 جمعے سے میں بات کر رہا تھا، تعظیم تعظیم تعظیم، ادب، ہم تو اپنے والدین کا ادب، مسجد کا ادب، ان ساری چیزوں کا ادب سکھا رہے ہیں، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ سارے ادب، ساری تعظیم، سارے احترام وہ سارے کے سارے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، ان کے صدقے سے باقی سب کو مقام ملے، ادب ملے۔ لہٰذا اپنے بچوں کی اپنی ہم تربیت اس لحاظ سے کریں کہ جب حضور علیہ السلام کی ذات کی بات آئے، اللہ پاک کی ذات اقدس، قرآن پاک، اسلام کی بات آئے تو وہاں ہم بالکل محتاط ہوتے ہیں، سوچیں سمجھیں بول کیا رہے ہیں، کوئی ہمارے سامنے ہے وہ کیا بولنے لگے، ورنہ من سماتا نہ جا، چپ ہو جائے، جو چپ ہو جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام سمجھ کر اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔